السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاور پالیٹکس ود عادل عباسی۔ بجلی کے بلوں پر نگران حکومت کا پہلا ریلیف پلان آئی ایم ایف سے مسترد ہونے کے بعد دوسرا پلان شیئر کیا گیا ہے، جس پر آئی ایم ایف کے جواب کا انتظار ہے۔ بجلی کے بلوں کا ایشو جس طرح ہینڈل کیا گیا، اس سے نگران حکومت کی اہلیت پر سوالات اٹھ گئے ہیں۔ اس سے پہلے روپے کی بے قدری کے معاملے پر بھی نگران حکومت بزنس کمیونٹی کا اعتماد حاصل کرنے میں ناکام رہی، جس کے بعد آرمی چیف کو مداخلت کرنا پڑی۔ آرمی چیف نے لاہور اور کراچی کے بڑے تاجروں سے ملاقات اور ان کے تحفظات کو دور کیا، جس کا مثبت نتیجہ آج سامنے آیا اور اوپن مارکیٹ اور انٹر بینک ڈالر ریٹ کا فرق نمایاں طور پر کم ہوا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس کارکردگی کا اثر نگران حکومت کی مدت پر بھی پڑ سکتا ہے۔ اس حوالے سے نگران وزیر اعظم غیر یقینی کا شکار ہیں۔ فورن میڈیا سے انٹریکشن کے دوران ایکشن کے سوال پر نگران وزیر اعظم اور جرنلسٹ کے درمیان دلچسپ مکالمہ ہوا۔ My question goes to the election. Are you confident that your caretaker government is going to be here just for the 6 months that you mentioned? I have not even mentioned 6 months. But anyways. Just say 6 months in your... No, it could be. But you're confident that things will be on time and the limitations, etc. will be done as per the schedule put out by the ECP, and you're not concerned that things will perhaps move forward? After having census, is it a requirement to do delimitation? Yes, it is. How long does that exercise take? It is anybody's guess. Could be 1 month, 1.5 months, 45 days. I cannot be prescient about the time frame, and I'm quite sure and comfortable that it would appear and it would look and what would happen in relatively normal frame of time. یاد رہے کہ الیکشن کمیشن حلقہ بندیوں کے لیے 30 نومبر تک کا ٹائم فریم دے چکا ہے، مگر کیا یہ حتمی نہیں ہے؟ اس حوالے سے صدر پاکستان کا کردار بھی اہم ہے، کیونکہ صدر مملکت نے آرٹیکل 48(5) کے تحت الیکشن کی تاریخ دینے کا عندیہ دیا تھا۔ پھر گزشتہ جمعے کو ایوان صدر میں اہم ملاقات ہوئی، جس کے بعد نگران وزیر قانون نے بھی صدر مملکت سے ملاقات کی۔ ملاقات کے بعد ایوان صدر سے جاری اعلامیے میں صدر مملکت نے نگران وزیر اعظم کے سپریم کورٹ کے فیصلے کی پاسداری کے بیان کو سراہا اور فیصلہ آئین کے مطابق کرنے پر زور دیا۔ دیکھنا ہے کہ صدر مملکت خود تاریخ کا اعلان کرتے ہیں یا سپریم کورٹ میں دائر درخواستوں کا انتظار کرتے ہیں۔ دوسری جانب پاکستان بار کونسل نے بھی صدر سے مطالبہ کیا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن کا اعلان کرے۔ دلچسپ بات ہے کہ اس اہم وقت پر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت ملک سے باہر ہے۔ اب نون لیگ کے اندر سے لیڈرشپ کی واپسی کے مطالبے سامنے آ رہے ہیں۔ پرویز الہی کے معاملے پر بھی مزید ٹوئسٹ آیا ہے۔ ان کو کل اٹک جیل سے پیمز لایا گیا، پیمز کے بعد پولیس لائنز، اور آج ان کی رہائی کے عدالتی احکامات کے بعد انسداد دہشت گردی کیس میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ انہی ایشوز پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود الیاس رانا صاحب، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، سینیٹر ہمایوں مومن صاحب، سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف کے، ڈاکٹر شرمیلا فاروقی صاحبہ، سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کی، اور سردار عبدالرزاق وکیل ہیں چودھری پرویز الہی کے، وہ بھی ہمارے ساتھ جو ہے وہ شامل ہوں گے۔ I'll start with you عامر صاحب، مجھے یہ بتائیے گا، یہ بلوں کا معاملہ ہو، بزنس کمیونٹی کے اعتماد کا معاملہ ہو، نگران حکومت امیدوں پر پوری نہیں اترتی نظر آ رہی کہ بڑی اچھی سلیکٹ کی گئی تھی کہ جی یہ لوگ ہیں جو نگران چلائیں گے، اور کانفیڈنس بلڈنگ نہیں کر پا رہے، ان کے سامنے کانسٹیٹیوشنل لیگل چیلنجز بھی ہیں۔ ہاؤ ڈو یو سی دیئر پرفارمنس ان دیز فیو ویکس؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ نگران حکومت کا تو یہ مینڈیٹ ہی نہیں ہے نا کہ وہ آپ کو اور ہمیں مطمئن کریں۔ ایکچولی یہ ہے کہ انہیں الیکشن کرانے ہیں اور انہیں اس طرف رہنا چاہیے۔ تو وزیر اعظم اتنے لمبے خطاب کیوں کر رہے ہیں؟ جب وہ خود گفتگو کریں گے اتنی لمبی تو وہ پھر امیدیں بھی دلائیں گے، اور بلوں کو بچاتے بناتے بلوں میں گھسنا بھی پڑے گا۔ اب پھنس گئے۔ جب میں گیا تھا اس دن پریس ٹاک ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں خود کچھ نہیں کہنا چاہ رہا بلوں کے حوالے سے، لیکن 24 سے 48 گھنٹے میں ہمیں امید ہے کہ، اور میں خود کوئی بات نہیں کرنا چاہتا کہ جب ایک چیز کلیئر ہو جائے گی تو میں کہہ دوں گا۔ اب اس بات کو جمعرات سے لے کے آج تک اتنے دن گزر گئے ہیں، پلان بھی شیئر ہوا، امیدیں بھی تھی، اور حکومتیں کوشش کرتی ہیں، ظاہر ہے وہ بھی پاکستانی ہیں نا، کہ ہم ان کو بالکل یہ کہہ دیں کہ چونکہ وہ نگران ہے اور وہ کچھ نہ کریں۔ ظاہر ہے کہ قیمتیں تو یہی بڑھا رہے ہیں نا، ان کے دستخطوں سے پیٹرول کی قیمتیں 2 دفعہ تو بڑھ چکی ہیں۔ آتے ہی وزیر اعظم بنے جب 15 کو بھی بڑھائیں اور پھر 31 کو بھی بڑھائیں، اور شاید آگے بھی بڑھانی پڑیں گی، کیونکہ جو ڈالر کی رفتار ہے بڑھنے کی، اس کے اندر چونکہ فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز آنے آپ کے،
وہ 2-3 مہینے بعد ریفلیکٹ ہوں گے، لیکن آپ کو جو پیٹرولیم مصنوعات خریدنی پڑتی ہیں وہ تو اسی ڈالر سے خریدنی ہے نا جس سے آپ کو لے رہے ہیں. اب مجھے تو شک ہو رہا ہے کہ جس طرح ہمارا چل رہا ہے IMF کا، تو یہ جو آرمی چیف کے کہنے کے بعد بظاہر جو نظر آ رہا ہے کہ ڈاؤن ہوا ہے، روپے کی قدر بڑھی ہے اور ڈالر نیچے گیا ہے، کہیں وہ اس کو بھی وہ نہ کہہ دیں کہ آپ اوپن مارکیٹ کے معاہدے کے خلاف جا رہے ہیں. حالانکہ یہ صحیح بات ہے کہ ہولڈنگ ہمارے پاس ہو رہی ہے. آپ کو اور ہمیں پتہ ہے کہ چینی ہو، آٹا ہو، گندم ہو، یہ سب میمن صاحب کے صوبے میں اور ادھر بلوچستان میں مل کے جتنے بڑے مافیا ہیں، اور وہ ہر حکومت کا حصہ رہے ہیں، ہوتے ہیں، یہ مل کے پیسے بناتے ہیں سارے کے سارے. ایکسپورٹ کے نام پہ تو چینی کا پتہ چل گیا نا کہ وہ گئی نہیں ہوتی اور افغانستان شو کر دی جاتی ہے، ریبیٹ بھی لے لیا جاتا ہے. اب یہ ساری چیزیں دیکھیں، ایک طرف آرمی چیف ایفرٹ کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، کرنی ہے، کیونکہ پھنسایا بھی آرمی نے ہے نا. پچھلی آرمی نے پھنسایا، جو جنرل باجوہ سب کچھ مان کے چلے گئے، پھنسایا سب کو. پچھلی رجیم نے پھنسایا ہے، نکالنا ہے، لیکن نکالنے کے لیے آپ تنہا کچھ نہیں کر سکتے، آپ کو ڈائلاگ کرنا پڑے گا. اگر آپ سے منسوب ہو کہ یہ گفتگو ہو، یعنی آرمی چیف سے، کہ ساری سیاسی جماعتیں ایک جیسی ہیں، اس گفتگو سے انہیں بھی پرہیز کرنا ہوگا. جیسے پرائم منسٹر کو کچھ جگہوں پہ گفتگو کرتے ہوئے خیال رکھنا چاہیے، آپ 50 لوگوں میں بیٹھیں، 100 میں بیٹھیں، 10 میں بیٹھیں، آپ کی بات وہ ہونی چاہیے کہ ہمیں ملک کو نکالنا ہے اور ہمیں سب کو ملا کے چلنا ہے. ادروائز پھر وہ کنیکشنز آتے ہیں ذہن میں، اور ہمارے لوگ تو بڑی جلدی بنا دیتے ہیں، سر آپ ہی مسیحا ہیں، آپ ہی بچا لیں، آپ 6 مہینے نہیں سال چلا لیں. نہیں، یہ نہیں چلے گا کام. یہاں 3 سال جنرل مشرف نے ٹیکنوکریٹ کے ساتھ حکومت چلائی. اگر انہیں 9/11 نہیں ملتا تو وہ کب کے بک ہو کے اسی وقت فارغ ہو چکے ہوتے، کیونکہ دنیا میں ان سے کوئی ہاتھ نہیں ملا رہا تھا. حالات بڑے ڈیفرنٹ تھے. ہمیں آج بھی سوچنا ہوگا، اگر سعودی، UAE، قطری، چائنیز، جو کوئی جمہوری ملک نہیں ہے، اگر آپ کے ساتھ انویسٹمنٹ کے لیے تیار ہیں اور آپ کی سیکیورٹی وہ فوج کی چاہتے ہیں، وہ بات درست ہے. لیکن آپ کو اپنے مزاج اور سسٹم کو سمجھنا پڑے گا کہ الٹیمیٹلی آپ کو ان سب سے ہاتھ ملانا ہے. تو پھر جو خان صاحب نے بھی اریسٹ ہونے والی، یعنی ان کو اندازہ ہو گیا تھا نا کہ کل فیصلہ آ رہا ہے، تو انہوں نے بھی PDM سے بات کرنے کے لیے پہلی دفعہ کہا جب سے گئے تھے. تو ہم سب کو سبق یہی سیکھنا چاہیے کہ بات چیت کا راستہ کبھی بند نہ کریں اور نکالیں. بات چیت بنائیں گے تو بنے گی بات، ورنہ آپ جتنی مرضی پوزیشن بنا لیں، پھر وہ بات ہوگی کہ جی وہ بل کے لیے رعایت نہیں ملی، ہمیں بل کے لیے رعایت نہیں ملی IMF سے. ذرا سینیٹر صاحب یہ بتائیں کہ پریزیڈنٹ سے آپ لوگوں کا معاملہ کس نوعیت کا ہے، مراسم کس نوعیت کے ہیں؟ کیونکہ اگر پریزیڈنٹ ڈیٹ دینے کا اختیار رکھتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں رکھتا ہوں آئین کے تحت، تو پھر آپ کو سپریم کورٹ کیوں جانا پڑ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عادل اس طرح ہے کہ یہ تو اب لیگل ایکسپرٹس بہتر جانتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ دیر از این آبویس ڈیوائڈ، اور اٹس آلویز اے ڈویژن. کسی بھی آپ ٹیکنوکریٹ کے اس میں دیکھ لیں، چاہے وہ لائرز ہیں، چاہے وہ ڈاکٹرز ہیں، چاہے وہ انجینئرز ہیں، جو مرضی بھی ہیں، ان کے ہمیشہ پوائنٹ آف ویو میں ذرا فرق ہوتا ہے. کوئی ایک اسکول آف تھاٹ سے دوسرے. اچھا، اس میں 2 چیزیں ہیں. جو آپ کا آئین ہے وہ آج بھی چونکہ اس کو چینج نہیں کیا گیا، اس میں آج بھی پریزیڈنٹ کے پاس اختیار ہے. جو آپ کا ایکٹ ہے، اس ایکٹ میں آپ نے وہ جو پریزیڈنٹ اور کمیشن کے درمیان میں جو بیلنس تھا کہ انہوں نے مل کے وہ کرنا تھا، وہ آپ نے ہٹا کے بیلنس آف پاور سارا آپ نے ایک کمیشن کو دے دیا. ٹھیک ہے. اب کمیشن کہتا ہے کہ میں نے ڈیٹ دینا ہے، وہ ضرور دے ڈیٹ، لیکن اس کا یہ اختیار نہیں ہے وہ 3 مہینے سے باہر کا ڈیٹ دے. اس نے ڈیٹ کانسٹیٹیوشن کے لحاظ سے ان 3 مہینوں کے اندر کی دینی ہے، الیکشن کی، اناؤنسمنٹ کی نہیں، الیکشن کی ڈیٹ 3 مہینوں کے اندر سے دینی. تو یہ تو ہے. اب بات آ جاتی ہے، اگر فرض کرے پریزیڈنٹ صاحب اپنے لیگل ایکسپرٹس جو ان کے ساتھ ہیں ان سے بات کر کے ڈیٹ دیتے ہیں تو وہ ان تک ہے. سر میرا بڑا سمپل کوسچن ہے. میرا کوسچن آپ سے یہ ہے کہ لیگل اور لا ایکسپرٹس کیا سمجھتے ہیں، یہ ایک علیحدہ بحث ہے نا. صدر مملکت خود بھی یہ سمجھتے ہیں کہ میں آئین کے تحت ڈیٹ دے سکتا ہوں، اس کے بعد آپ کو سپریم کورٹ کیوں جانا پڑا؟ آپ کو تو صدر مملکت سے رابطہ کرنا چاہیے تھا کہ جی آپ انتخابات کی تاریخ کا اعلان کریں. دیکھیں ہم لوگوں کا جو ہے نا، جو ایز اے پولیٹیکل پارٹی، وہ کہتے ہیں ملا کی دوڑ مسجد تک. ہم لوگوں نے جانا ہوتا ہے کورٹس میں، بیکاز وی بلیو کہ یہ جو کانسٹیٹیوشنل یا یہ ملا کی دوڑ نہیں ہے، سیاستدانوں کی دوڑ عدالتیں نہیں ہونی چاہیے، پارلیمان ہونی چاہیے. دیکھیں ایک منٹ ہے، ملا کی دوڑ صرف پارلیمان ہونی چاہیے. ایک منٹ میں آپ کو بتاتا ہوں. اس وقت تو پارلیمان، جس وقت یہ ہوا اس وقت تو پارلیمان ہے نہیں نا، تو اس وجہ سے یہاں تو ہے. نمبر 2، دیکھیں صدر مملکت پارلیمان ان اے وے نہیں ہے میرے لحاظ سے. ہی از ہیڈ آف دیئر، اس لحاظ سے ہو جاتا ہے. لیکن ایز جو 2
लोअर हाउस एंड अपर हाउस है, पहुंच उससे चुका है हासिल हो जहां सकता है। पर सदर मुमलिकत के बजाय सुप्रीम कोर्ट ज्यादा रेलेवेंट फोरम है जहां से आप इलेक्शन ले लें? नहीं, मैं ये समझता हूं कि इसमें आइन की तशरीह भी होना उतनी जरूरी है ताकि क्लैरिटी आ जाए। ओके, तशरीह होने के लिए आपको कोर्ट्स का जो हम आइन बनाते हैं, देखिए यानी इलेक्शन एक्ट हावी होगा या आइन में जो सदर को इख्तियारात है वो हावी होंगे, ये तय होना बाकी। मेरे ख्याल में इसके लिए मैं समझे इसकी तशरीह होनी चाहिए, इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि एक्चुअल क्या है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग अपने लिहाज से हर एक मिसयूज करता है। उसका रिजल्ट जो है, उसकी इंटरप्रिटेशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट से आनी चाहिए ताकि दो अलग-अलग बातों का जवाब आपको एक दफा वो पता चल जाएगा ना कि क्या है। शर्मिला साहब जरा ये बताइएगा कि पीपल्स पार्टी के नजदीक भी यही है कि जी 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए। हल्का बंदियों का जो इशू है या आपके नज़दीक क्या ज़्यादा बड़ा मसला है कि हल्का बंदियों की वजह से ये देर हो रही है या आपके साबिक इत्तेहादी जो नून लीग है वो इलेक्शन में अभी नहीं जाना चाहते, इस वजह से मसला बन रहा है? क्योंकि आपने तो बड़ा कंडीशनल रखा था ना सेंसस के रिजल्ट को कि उस सूरत में मानेंगे, अप्रूव करेंगे कि अगर इंतखाबात वक्त पर हों। सो ऐसा तो फिलहाल होता कुछ दिखाई नहीं दे रहा। इंटरिम प्राइम मिनिस्टर से पूछा गया कि जी आप उनको तो अपने टाइम के बारे में सर्टन नहीं है कि मैं कितने टाइम के लिए यहाँ पे हूँ। शुक्रिया अब्बासी साहब, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। सीसीआई के अंदर जब बात की गई थी तो हमें ये बताया गया था कि नो न्यू सीट्स विल बी एडेड। अब अगर नो न्यू सीट्स आर एडेड तो डीलिमिटेशन की तो फिर ज़रूरत है नहीं, और जब डीलिमिटेशन की ज़रूरत नहीं है तो फिर 90 दिन के अंदर इलेक्शन की डेट अनाउंस होनी चाहिए। अब अगर डीलिमिटेशंस का एक्सक्यूज़ लेके मामलात को आगे की जानिब ले जाया जा रहा है तो ये गैर आइनी है। अब प्रायोरिटीज़ क्या हैं और आइन आपका क्या कहता है? आइन तो हर चीज़ के ऊपर उसको सबकत हासिल है ना, तो आइन तो बड़े वाज़े तौर पे कहता है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शंस होने चाहिए। और अगर सदर मुमलिकत ये कहते हैं कि इलेक्शन का टाइम देना और तारीख देना ये उनका प्रेरोगेटिव है, विच इज़ राइटली सो, तो फिर उनको इलेक्शन की डेट दे देनी चाहिए। अब जहाँ तक ताल्लुक़ है इनका सुप्रीम कोर्ट जाना, देखें ये तो हर चीज़ में सुप्रीम कोर्ट को ले आते हैं, हर चीज़ में। आपने बिल्कुल सही कहा बासी साहब, और मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ, और हमारा भी यही मौक़िफ़ है कि हर चीज़ पार्लियामान में जानी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये पार्लियामान में तो कभी आई नहीं ना, पार्लियामान में तो बैठते ही नहीं थे, पार्लियामान को तो हमेशा से अंडरमाइन किया गया। अब अगर पार्लियामान नहीं भी है तो आइन इज़ वेरी क्लियर, यू डू नॉट हैव टू गो टू द सुप्रीम कोर्ट। जब एक चीज़ बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट है, किसी चीज़ में अभाम तो है नहीं कि इलेक्शन की तारीख किससे देनी है और इलेक्शंस कब होने हैं। इलेक्शंस तो होने 90 दिन के अंदर, आइन कहता है, तो उसकी मजीद तशरीह कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट की ज़रूरत नहीं है। इनको जाना चाहिए था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास, जिस तरह हम गए हैं, और उनको बावर कराना चाहिए था कि इलेक्शंस वक्त पे करवाएं। PMLN की आपने बात करी, तो देखिए इलेक्शंस किसी की ख्वाहिश या किसी की मंशा से नहीं होंगे, इलेक्शंस होंगे आइन और कानून के मुताबिक। जो आइन के अंदर दर्ज है, जिस टाइम फ्रेम के अंदर दर्ज है, उसी में इलेक्शंस का होना है। उससे बाहर आप गए तो वो गैर आइनी है। इज एज सिंपल एज दैट। देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट तो 90 डेज तक तो वो ये कर सकते हैं ना। 30 नवंबर तो उन्होंने कहा डीलिमिटेशन कंप्लीट होनी चाहिए, नवंबर में डीलिमिटेशन कंप्लीट होनी चाहिए। उसके बाद अगर वो जो डेट देते हैं तो आगे 54 डेज तक का टाइम है उनके पास। सो इन एनी केस ये जैन या फैब तक तो मामला फिर भी जाना है, उससे अर्ली तो होता ही अब्बासी साहब, असेंबलियां जिस तारीख को डिसॉल्व हुई हैं उस तारीख से आप 90 दिन गिन लें। मैं यहाँ डीलिमिटेशंस की तो बात ही नहीं कर रही, मैं तो कह रही हूँ डीलिमिटेशंस की जरूरत ही नहीं है। जब कोई नई सीट ऐड ही नहीं हो रही है या सब्ट्रैक्ट ही नहीं हो रही है तो फ्रेश डीलिमिटेशंस की जरूरत नहीं है। बट हमारे इंटरिम प्राइम मिनिस्टर तो कह रहे हैं ना कि डीलिमिटेशन एक प्रोसेस है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद इलेक्शन एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इलेक्शन एक्ट से ऊपर है, उसको सबकत हासिल है। Constitution is very clear about elections in 90 days. तो ये क्यों बना के दिया इलेक्शन एक्ट ऐसा कि जिसमें आपने टाइम आगे कर दिया? अब अगर आप, हमने कोई टाइम आगे नहीं किया है। नहीं, जब आपने इलेक्शन एक्ट को देखे ना, तमाम जमातों ने जब इलेक्शन एक्ट बनाया तो फिर तो उनको जवाज फराम किया ना कि वो फैसला करेंगे, और फिर इस पर दलील टीवी के ऊपर बैठकर वफाकी वज़रा ने दी है कि जी इलेक्शन कमीशन का काम है। जवाज है नहीं ना,
कोई भी कानून, तो नून लीग के लोगों ने ये गलत बयान दिए टीवी पे बैठ के कि इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा कि इंतखाबात कब होने। चले इलेक्शन कमीशन ही फैसला कर ले। नहीं आप उनको छोड़े, मैं कह रहा हूँ नून लीग के सीनियर वज़रा ने ये बयान टीवी पे बैठ के दिए कि इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा, तो ये आप कह रही हैं कि गैर आईनी बात की उन्होंने। देखिए मैं यहाँ एक चीज कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ इलेक्शंस वक्त पे होने चाहिए। ये तो हम सब कह रहे हैं वक्त पे होने चाहिए, मैं आपसे उसूल की बात पूछ रहा हूँ। इलेक्शन कमीशन ने देनी है तो भी उन्होंने, देखिए इलेक्शन एक्ट के अंदर बिल्कुल ये अमेंडमेंट आई है कि इलेक्शन कमीशन को अब वो मुशावरत नहीं करनी प्रेसिडेंट से जो पहले करनी होती है। आइन के अंदर ये दर्ज है कि जी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान देंगे इलेक्शन की तारीख, दोनों में से कोई एक दे दे, लेकिन वो 90 दिन के अंदर देनी है। ओके फेयर इनफ, ठीक है। ये आमिर साहब आपके ख्याल में क्या इन लोगों को इदराक नहीं था इस बात का? हालांकि उस वक्त भी हम सब तो ये बात कर रहे थे कि ये जो करने जा रहे हैं उससे तो बज़ाहिर लगता है इलेक्शन आराम से होगा, फिर डिले होगा, टाइम लगेगा, 90 डेज वाला मामला है नहीं। एक तो ये कि क्या जिस तरह नून लीग की लीडरशिप की भी बात हो रही है कि उनका आना होना यहाँ ज़रूरी है, मुझे बताइए जो ऐवान सदर में मुलाकात हुई है इसके बारे में आपके पास क्या खबर है, और इससे क्या इलेक्शन वक्त पे होना है या आगे जा रहा है, क्या हो रहा है? 2-3 चीज़ें हैं। शर्मिला फारूकी साहिबा की राय बड़ी अपनी जगह, साहिब मेमन साहब ने भी की। 90 दिन ना करते ना वज़ीर आला सिंध मरदमशुमारी, हम कहते रहे, ये तो बात तो हो रही थी। ये हम कह रहे हैं कि सब ने एहतमाम किया, न सिर्फ इत्तफाक राय से किया बल्कि उसके बाद एक ग्रुप फोटो बनाया। आप उस ग्रुप फोटो में तमाम पार्टियों की तस्वीरें ले लें, लीडर्स की ले लें, और सबसे कहेंगे पहले तो इसका जवाब दो, फिर 90 दिन की बात करो। आप पंजाब और केपी की असम्बली पे ये सारी पार्टियां मुत्तफिक थी कि नहीं होने चाहिए, क्योंकि उस वक्त भी कुव्वत चाहती थी कि इलेक्शन नहीं होंगे, नहीं हुए। सुप्रीम कोर्ट ने डेट दे दी, हो गए, नहीं हुए। सदर ने डेट दे दी, एक जगह पे उनको गलती माननी पड़ी कि केपी में उन्होंने डेट गलत दी, और यहाँ पे डेट दी, इलेक्शन हुए। 27 सफ़े का फैसला आया, उसमें किसको जिम्मेदार ठहराया? वो कहते हैं ना गरीब के ऊपर, यानी इलेक्शन कमीशन के ऊपर ही जोर शाट लगा के, भाई देते ना कि आपने सिपाही क्यों नहीं दिए और आपने पैसे क्यों नहीं दिए, फैसला आता ना, खुल के आता। 27 सफ़े में आपने क्या किया, क्यों नहीं किया आपने फैसला? फिर आपको 90 दिन की जरूरत ही नहीं होती बात पूछने की कि आपने जिम्मेदार ठहराया नहीं, आप मेरे और मैं और आप कहानियां करेंगे जी ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ये सर बात समझने की है, ये नहीं चाह रहे थे। इन्होंने देखा जब सदर ने की थी, इनको पता था कि एक पार्टी वर्कर के तौर पर सदर बिहेव कर रहे हैं। मैं जरदारी साहब की बहुत सारी चीज़ों से इख्तलाफ करूंगा, लेकिन उन्होंने अपने तमाम इख्तियारात पार्लियामेंट को वापस किए सदर पाकिस्तान के तौर पे, और उन्हें नवाज शरीफ ने खुदा हाफिज किया खाना दे के। एक रिवायात नहीं पड़ी जिसको ये सारी पीटीआई की तरफ से ये आती है बात कि जी ये तो खाने पीने का प्रोग्राम था, चोर डाकू, लेकिन नहीं, ये सारी पीपल्स पार्टी और नून लीग ये लड़ाइयाँ लड़ चुकी है। उसके बाद मिसाक जमहूरियत मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ के दरमियान हुआ कि कुछ ना कुछ आपको अक़दार रखनी पड़ेंगी, सारी ख़त्म होगी, मलियामेट होगी, लड़ाई होगी, जो मैंने पहले कहा कि आपको आखिरी दिन याद आई। अब जब इलेक्शन की बात आई है, नंबर 1 मरदमशुमारी पे साइन किए, नंबर 2 इख्तियार इलेक्शन कमीशन को दिया, जो कि ओरिजिनल आइन में था। ये नहीं था कि जी ये कोई पहली दफ़ा हुआ, ओरिजिनल आइन में इलेक्शन कमीशन ने ही तारीख देनी होती थी। ये आमरों ने आके, मेरे वाले ऐन वाले नहीं, अलिफ वालों ने आके ये काम किया, आइन के अंदर नाम भी डाले और तो काम भी किया, ठीक है ना। तो अब ये जब सारी सिचुएशन होगी, अब और आप बहस कर रहे हैं, तो भाई सुप्रीम कोर्ट के पास है, उन्होंने आज तक सारा काम ही 184(3) पे किया है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में जाके। वो नीचे से तो केसेस लेते ही नहीं, उन्होंने जो हाई कोर्ट में चल रहे थे केस वो भी उठा के इलेक्शन के ले लिए ना। वो एक CCPO, अभी अब परसों एक फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया कि जनाब इंतजामिया में इख्तियारात में ना जाएं, तरक्कियाँ ना दें, अपॉइंटमेंट ना करें। वो CCPO लाहौर को अपॉइंट क्यों करा रहे थे जजेस बैठ के सुप्रीम कोर्ट के? करा लिया। जब नहीं कुव्वत चाहती, आपने ऑर्डर करा लिए। हम कहते हैं चौधरी परवेज इलाही को सजा डिफाइंस की मिल रही है, डिच करने की मिल रही है, कि उन्होंने वादा किया था जब चिड़ियाघर से उनको 7 लोग दिए गए कि एतमाद का वोट लो लेकिन असम्बली नहीं तोड़नी, उन्होंने तोड़ दी। तो वो डिक्लेयर दुश्मनी और मुखालफत आ गई। अब कोई मेरे और आपके पर्दे में नहीं रहनी चाहिए, सारी बात सारी दुनिया जानती है। मैं और आप अगर छुप के, मैं और अगर आप छुप के कोई मलफूफ बात करेंगे, वो सोशल मीडिया पे मेरा और आपका भी तवा लग रहा होगा और लोग बात कर रहे होंगे, कमिटमेंट्स पूरी नहीं, उनको उसकी सजा मिल रही है। तो सजा मिल रही है। अब आप केसेस को छोड़ दें, अच्छा वो भुगताने पड़ेंगे 9 मई के भी, जो वजीर आजम निगरान साहब भी कह रहे हैं। मतलब पिछली गवर्नमेंट पर्चे करके गई, वो आके उसको कह रहे हैं कि इसमें बाकायदा साजिश थी।
اب آپ ان کو ملائیں کہ کس کو 90 دن اب پسند ہے. دیکھیں نا پیپلز پارٹی نے بالکل دوہرا معیار بنایا ہے. میں بڑی کلیئر بات کروں گا. نہیں اپنی CEC بلانی تھی, اس میں لاہور میں CEC کو سندھ میں وہ نہیں ہوا, ان کو سندھ میں حصہ نہیں ملا, سندھ نگران حکومت میں حصہ نہیں ملا, انہیں مرکزی میں حصہ نہیں ملا. نہیں پھر آگے میں آپ کو بتاتا ہوں. جو جتوئی صاحب ایک PS کے آفیسر ہیں جن کو پرسوں OSD کیا ہے, ایک سیکٹری سروسز, یہ سارے لوگ پن پوائنٹ کیے گئے کہ یہ ہرڈل بنا رہے ہیں. چیف سیکرٹری نے 2 دفعہ تبادلوں کی لسٹیں بنا کے دی, چیف منسٹر صاحب نے وہ دوسرے بڑے گھر بھجوا دی اور تبادلے نہیں کیا. اب الیکشن کمیشن نے انٹروین کیا اور وہ کرا رہے ہیں, ایکشن کی باتیں آ رہی ہیں, رینجرز کی بات آ رہی ہے, سب کچھ ہو رہا ہے. میں پھر وہیں پہ جا کے کہوں گا کہ یہ آئسولیشن میں کوئی کام نہ کریں, ملا لیں سب کو, جیسے ہیں اچھے برے ہیں ہمارے سیاستدان ہیں, بٹھائیں ان کو سمجھائیں. اس کے بغیر بات نہیں بنے گی. جب سسٹم آپ ایک 15 سال میں بنواتے ہیں, 15 سال میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے نا, وہاں PM سے لے کے سب ٹاپ لیول تک ایک ہی لوگ ہیں جو بیٹھے ہیں اور ان کو یہ پتا ہے کہ جتنا مرضی کڑا احتساب ہو جائے 3 مہینے 6 مہینے بعد ہم نے پھر آ جانا, تو کون لوگ آپ کی مدد کریں گے, کس لیے آئیں گے سامنے. وہاں مطلب کیا کیا نہیں ہوا, لوگوں کے کس سے سامنے مشورت. آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہاں اندرون سندھ میں ڈیولپمنٹ ہوئی کیوں نہیں. کراچی کا تو فیس انہوں نے پہلے بھی الیکشن سے پہلے ٹھیک کیا تھا 5 سال پہلے, اور اب بھی کر گئے. جو لوگ ہمارے دوست کراچی گئے ہیں ماشاءاللہ بڑا اچھی تعریف کر رہے ہیں. اللہ کرے کہ آئندہ یہ ٹھیک کر لیں, سیکھ ہی لیں اس بات سے کہ ہمیں یہ کام مستقل بنیادوں پہ کرنا ہے. ایک صوبہ آپ کو ملتا ہے, اقتدار کے لیے ملتا ہے, آپ اس کی خدمت کریں. مجھے دیکھیں یہ وہ تو ابھی میں نے اس پہ باقاعدہ پروگرام کیا, 5 گورنمنٹ امپلائیز کو آؤٹ آف ٹرن پروموشن دی گئی. اس کے بعد ایک سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے MD لگائے گئے, وہ اس کے اندر شامل ہیں. عدالت نے فیصلہ ریورس کیا, ان کو کہا کہ انہوں نے جو ریکوائرڈ ایگزامز تھے وہ بھی نہیں دیے, انہیں واپس کریں. ہائی کورٹ, سندھ ہائی کورٹ کے آرڈر پڑے, سپریم کورٹ میں چیلنج بھی نہیں کیا, اس کے باوجود وہ لوگ کام کر رہے ہیں. سو یہ سبحان اللہ ڈیموکریسی اگر ہماری ہوگی تو پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم نے مقابلہ کرنا ہے جو ہے وہ کبھی برطانیہ کی ڈیموکریسی سے, کبھی بھارت سے, کبھی جو ہے وہ دیکھیں یہ سپیسز خود دیتے ہیں. میں اس طرف آنے والا تھا کہ اصل ایشو یہ درست ہے کہ ہو سکتا ہے آپ اس پہ تنقید کر لیں کہ یار ان کا یہ کام نہیں ہے, ان کو نہیں بولنا چاہیے, لیکن ایسا تو نہیں ہے نا کہ کرپشن ہوئی نہیں, یہاں پہ لوگوں نے لوٹا نہیں یا لوٹ کے باہر بھیجا نہیں پیسہ. یہ سارا کچھ اس ملک میں ہوا ہے, لیکن آپ نے ایک چلاکی کی ہے اس پورے سیگمنٹ میں. آپ نے ایوان صدر کیا سوچ رہا ہے, کیا کرنا ہے, یہ بتانے کے علاوہ پورے پاکستان کا قصہ سنایا. میں نے ایک بریک لے لیں, بریک کے بعد وہ ڈسکشن کرتے ہیں. آپ نے چلاکی کا لفظ میرے جی ویلکم بیک. کوئی بریف کامنٹ کیجیے گا, کیا ہونا ہے جو صدر مملکت کی ملاقات ہوئی ہے اس میں کیا نتیجہ نکلنا ہے؟ انہیں سمجھایا گیا ہے یا انہوں نے کہا ہے کہ میں نے اپنی کرنی ہے, کیا ہونا ہے؟ دیکھیں صدر صاحب شرارت تو کرتے ہیں. انہوں نے ملٹری کو خوش کیا پہلے سائن کر کے, آفیشل سیکرٹ ایکٹ پہ بھی اور اس پہ بھی, جنہوں نے 13 بل واپس بھیجے 9 اگست کو, انہوں نے یہ 2 بل خالی رکھ لیے, خوش کر دیا. اس کے بعد پارٹی پریشر آیا, انہوں نے کر دیا. پھر دوبارہ انہوں نے خط لکھا. بھائی آپ پہلے ہی لا منسٹری کو خط لکھتے تھے, الیکشن کمیشن کو کس لیے لکھ رہے ہیں؟ آپ کو اگر سمجھ ہے تو وہ یہی ہے نا کہ آپ نے جو بھی کام کرنا ہے گورنمنٹ کی ایڈوائس پہ کرنا ہے, پرائم منسٹر کی ایڈوائس پہ. آپ کا اپنا اختیار تب تھا اسمبلی میں اعتماد کے ووٹ میں شہباز شریف ناکام ہوتے, کوئی شخص نہ لیتا, آپ اسمبلی توڑتے اور ڈیٹ دے دیتے. پھر یہ آرٹیکل آپ کا تھا ثوابدیدی. ایک ثوابدید وہ تھی جو پہلے ڈلی تھی 58(2)B. 58(2) میں بھی آپ تب شہباز شریف نے ایڈوائس دی, آپ نے توڑی. اب آپ نے ڈیٹ لا منسٹری سے جواب آ گیا, آپ کی کچھ سرگرمیاں ملی کہ شاید آپ آج شام کو کوئی ڈیٹ دے رہے ہیں. انہیں ایک میسج گیا کہ کل تک آپ ویٹ کر لیں, کل صبح ملاقات ہوتی ہے جس کی کسی کی طرف سے تردید نہیں آئی. ہم اسی بات پہ کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اس کے بعد سے صدر صاحب کا آفس ٹوٹل خاموش ہے اور وہ اپنے پلان کے مطابق اس وقت لاہور گورنر ہاؤس میں پھر 9 اگست کے بعد دوبارہ وہیں پہنچ گئے ہیں. 9 اگست کو بھی وہ وہیں تھے, آج پھر وہ 3-4 دن کے لیے وہاں پہ مختلف پروگرامز وغیرہ کے لیے چلے گئے. ٹھیک ہے. ان کی آئینی مدت 8 کو پوری ہو رہی ہے, لیکن آئین ہی یہ کہہ رہا ہے کہ جب تک صدر نہیں آئے گا وہ کام کر سکتے ہیں. وہ کام کریں گے یا نہیں کریں گے, کچھ ایکشنز ہمیں 2-3 دن دیکھنے ہوں گے. رائٹ. ذرا خواجہ آصف صاحب نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے, وہ سب کو کہہ رہے ہیں کہ ذرا آپ بھی واپس آ جائیں اور عوام میں رہیں. اس کی نوبت کیوں پیش آئی ہے؟ کیا وہ ہیٹ فیل کی جا رہی ہے کہ جب ہماری لیڈرشپ باہر ہوگی, عمران خان جیل میں ہوں گے, اکنامک کنڈیشن یہ ہوگی, تو ظاہر ہے پھر کس طریقے سے ہم ریوائیو کر سکیں گے؟ ذرا سنیے گا انہوں نے کیا کہا.
یہ ظاہر ہے چاہ یہ رہے ہیں کہ جو تمام اتحادی ہیں 16 ماہ کی تنقید سب ایک ساتھ ہیں، لیکن اس پر بھی بات کرنے سے پہلے مجھے اس وقت جوائن کیا سردار عبدالرزاق صاحب، وکیل ہیں چودھری پرویز الہی صاحب کے۔ آج ان کو جب لاہور ہائی کورٹ کے حکم پہ دوبارہ سے ضمانت ملی، آئی جی اسلام آباد کو بلایا ہوا تھا سب کہ بھئی پیش کریں کیوں ان کو جو ہے وہ ایم پی او کے تحت رکھا ہے، انہوں نے جب وہاں سے رہائی ملی تو اب سی ٹی ڈی کے مقدمے میں انہیں بک کر لیا گیا ہے۔ سردار عبدالرزاق صاحب یہ بتائیے گا کیا جو ہے وہ کیس ہے ان کے اوپر سی ٹی ڈی میں، اور کیا اور بھی کوئی ایف آئی آریں ہیں اس وقت ان کے اوپر؟ جی چودھری پرویز الہی صاحب کے خلاف آج تک تو کوئی اور کیس نہیں تھا، ان کے خلاف جو اینٹی کرپشن میں لاہور میں کوئی 2-3 مقدمات بنائے گئے تھے، پھر نیب کے کیس میں گرفتار کیا گیا، ڈیٹینشن آرڈرز نکالے گئے، وہ سارے ہائی کورٹ سے وہ سارے ختم ہو گئے، اور اس کے بعد اسلام آباد ان کو جب جیسے اغوا کر کے لایا گیا ایک ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کے آرڈر کے تحت ان کی پریونٹیو ڈیٹینشن میں، تو وہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے سسپینڈ کی، اور اس کے بعد جب ہم ان کا اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر لے کے پولیس لائن پہ گئے ان کو رہائی کے لیے، تو پہلے تو ہمیں اندر نہیں جانے دیا گیا اور گھنٹہ ڈیڑھ ہمیں انتظار کروایا گیا، پھر اس کے بعد جب ہمیں اندر لے جایا گیا تو پھر چودھری پرویز الہی صاحب کی گاڑی اندر نہیں جانے دی گئی، ان کی فیملی وہاں کھڑی تھی ان کو اندر نہیں جانے دیا گیا، اور وہ پرویز الہی صاحب اپنی گاڑی میں اپنے گھر جانا چاہ رہے تھے، لیکن ان کو ہمارے حوالے کیا گیا اور میری گاڑی پہ ہی ان کو بٹھایا گیا جی کہ آپ اسی گاڑی پہ جا سکتے ہیں، دوسری گاڑی اندر نہیں آ سکتی۔ جب ہم وہ میری گاڑی میں ہم باہر پولیس لائن کے اندر ہی ابھی گیٹ پہ تھے تو وہاں میڈیا کے سامنے کچھ اہلکار وہاں پہ آئے، انہوں نے زبردستی پرویز الہی صاحب کو میری گاڑی سے مجھے بھی اتار دیا، ڈرائیور کو بھی اتار دیا، اور پرویز الہی صاحب کو اغوا کر کے وہاں سے لے کے گئے۔ بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ ان کو سی ٹی ڈی کے ایک مقدمے میں انوالو کر دیا گیا ہے، جو جوڈیشل کمپلیکس میں عمران خان کی پیشی کے وقت آج سے چند ماہ پہلے وہ بنایا گیا تھا نامعلوم ملزمان میں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ نامعلوم ملزمان جو ہیں وہ ہوتے ہیں جو بالکل غیر معروف ہوں، جن کو کوئی جانتا نہ ہو، تو ایسے لوگوں کو نامعلوم لکھا جاتا ہے اور بعد میں کوئی کسی سورس سے ان کا نام معلوم ہوتا ہے تو پھر ان کو امپلیکیٹ کیا جاتا ہے بائی نیم۔ پرویز الہی صاحب پنجاب کے 2 دفعہ وزیر اعلیٰ رہے، ڈپٹی پرائم منسٹر رہے، ایک بڑی سیاسی شخصیت ہیں اور ان کا ایک بڑا مقام اور بڑا قد کاٹ ہے۔ اور تو یہ ایف آئی آر میں کیا کہا گیا ہے جو سی ٹی ڈی کے تحت ان پہ ہوئی ہے؟ کیا یہ کہا ہے کہ انہوں نے بھیجے تھے جوڈیشل کمپلیکس میں لوگ توڑ پھوڑ کرنے کے؟ وہ جو توڑ پھوڑ کرنے والے لوگ تھے اس میں تو پہلے سے انہوں نے نامینیٹ کیے ہوئے تھے، اسد عمر سے لے کے شاہ محمود قریشی صاحب سے لے کے کئی اور لوگ جو ہیں وہ نامینیٹ کیے تھے، کئی لوگ ضمانت پہ رہا ہو گئے ہیں، سب کا وہ معاملہ بھی کئی ڈسچارج ہو گئے ہیں۔ پرویز الہی صاحب تو اس دن اسلام آباد میں بھی نہیں تھے، وہ لاہور میں تھے، اور وہ ایشو ہی نہیں تھا نہ آج تک کسی کیس میں تھے۔ یہ صرف لاہور ہائی کورٹ کے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈرز کو فرسٹریٹ کرنے کے لیے ایک فاشزم کیا گیا ہے، جو ببانگ دول آ کے انہوں نے عدالتوں کو چیلنج کیا ہے، پاکستان کے آئین اور قانون کو چیلنج کیا ہے، اور یہ اب آپ ہے کہ وہ ہر چیز سے بالا۔ ٹھیک، تھینک یو سو مچ سردار عبدالرزاق صاحب، وکیل چودھری پرویز الہی۔ آپ تو بتا چکے ہیں کہ جو کمٹمنٹ انہوں نے دی وہ وعدہ ایفا نہ کرنے کے تحت ہو رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی اب سی ٹی ڈی اب مزید نہیں پتا کوئی پرچہ، لیکن یہ بھی آج ہی ہمیں پتہ چلا ہے۔ ذرا میں بلکہ شرمیلہ صاحبہ یہ بتائیے گا یہ جو خواجہ آصف صاحب بات کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں 16 مہینے ہم نے صرف حکومت نہیں کی، لیڈرشپ ہماری بھی آ جائے اور دوسرے بھی ذمہ داری۔ جو آج کل آپ لوگوں نے ایک دوسرے پہ بلیم گیم شفٹ کیا ہوا ہے، چینی نوید قمر صاحب نے مہنگی کی تھی، آپ میرے ہی پروگرام میں کہہ کے پچھلے ہفتے گئی تھی کہ بجلی کی تباہی خرم دستگیر صاحب نے کی ہے، تو ان سے پوچھیں۔ سو یہ آپ لوگ جو بلیم گیم کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر شفٹ کر رہے ہیں برڈن اپنا، کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ انتخابات فوراً ہوتے دکھائی نہیں دے رہے اس لیے اپنے لیے گراؤنڈز بنا رہے ہیں، یا اندازہ ہو گیا ہے کہ نہیں 16 مہینے والی غلطی کر کے جو ہے نا سیاست ڈبو چکے ہیں؟ عباسی صاحب دیکھیے، جو کہ آپ مجھ سے سوال پوچھ رہے تھے بالکل ہی انٹریکیٹ قسم کے بجلی کے حوالے سے، تو میں نے کہا یہ تو جو وزیر تھے اس وقت کی وہی بہتر جواب دے سکیں گے، ہی از دا ون رسپانسبل، منسٹری تو وہ چلا رہے تھے۔ لیکن یہ بلیم گیم کی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ چینی کی نرخوں میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے، چینی کی اسمگل کیسے ہوئی، لاہور ہائی کورٹ کا کیا آرڈر تھا جس میں سٹے آرڈر تھا۔ میرا سوال ابھی چینی نہیں ہے، میں نے کہا چینی پہ پورا ٹاک شو کیا، میرا سوال لیڈرشپ ہے، آپ کی دبئی میں ان کی لنڈن میں ہے، سوال یہ ہے کہ کیوں لنڈن اور دبئی میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پر کیوں نہیں؟ اور آپ کے کافی لوگ چلے گئے ہیں۔ ہماری لیڈرشپ تو پاکستان کے اندر ہے، نہیں آپ کے کئی لوگ دبئی میں بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت۔ میں صرف اپنی لیڈرشپ کے جواب دوں، میں کسی اور کی؟ اچھا، پارٹی میں آپ کسی اور تو چیئرمین تو کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔
تو لندن والی لیڈرشپ تو آپ کو بھی گھومنے پھرنے گیا ہے یا کسی کام سے گیا ہے تو زرداری صاحب کدھر ہیں آج کل؟ ذمہ دار اگر یہ بلیم گیم کی بات ہے اور ایک دوسرے کے اوپر اگر بات چیت کرتے رہیں گے تو اس طرح تو پھر معاملات آگے چلیں گے. اس سے عوام کو کوئی ریلیف تو ملنے والا نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ اگر ای سی سی کو غلط فگرز دیے گئے اور چینی کی ایکسپورٹ کی اجازت دی گئی تو ای سی سی کے چیئرمین کون تھے؟ تو پرائم منسٹر بیٹھے تھے نا. ایک وزیر کے ہاتھ میں تو یہ کام نہیں ہے. دیکھیے انڈیا میں کیا ہوا ہے میں آپ کو بتاؤں. انڈیا میں ویٹ کی شارٹیج ہوئی کیونکہ فصلیں تباہ ہو گئیں. انڈیا نے ویٹ کے اوپر ایکسپورٹ پہ بین لگا دے. انہوں نے کہا ہم اپنے پہلے لوگوں کو کھلائیں گے بعد میں دیکھا جائے گا. دنیا بھر میں ہلچل مچ گئی بٹ دے سیڈ نو وی ول فیڈ آور پیپل فرسٹ, اس کے بعد ہم دیکھیں گے. یہ جو باتیں ہوتی ہیں نا کہ یہ مافیا بیٹھا ہے فلاں مافیا, یہ پکڑتا کوئی کیوں نہیں ہے اس مافیا کو. یہ چینی کی اس کتنا مشکل ہے. مجھے یاد ہے ایک دفعہ گیلانی صاحب نیشنل اسمبلی کے فلور پہ انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے نیچے 16 انٹیلیجنس ایجنسیز کام کر رہی ہیں. اب وہ 16 انٹیلیجنس ایجنسیز کام کر رہی ہیں تو کوئی تو رپورٹ بتا کے دے گا نا کہ یہ کیسے اسمگل ہوا اور کس نے اسمگل کیا, کس کے ہاتھ ہے اس کے پیچھے. پکڑ لیں ایک دفعہ ان کو, ختم کریں. محمد صاحب کیوں نہیں پکڑے جاتے یہ لوگ؟ یہ تمام مافیا اتنے طاقتور کیوں ہیں ہر پارٹی میں؟ پچھلی آپ کی حکومت تھی 230 روپے کلو چینی کی, یہ تو زیادتی ہے لوگوں کے ساتھ. پوائنٹ ہے جی بالکل زیادتی ہے, لیکن ہمیں ہر زیادتی حکومت سے نکلنے کے بعد یاد آتی ہے حکومت نے ہمیں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ پکڑے کیوں نہیں جاتے. آپ چیک کر کے دیکھ لیں جو 5 بڑے گروپس ہیں جو شوگر مافیا کے 5 سب سے بڑے نام ہیں, ان میں کون کون سے آتے ہیں؟ جہانگیر ترین, خسرو بختیار, میاں وہ شہباز شریف ان کا, اومنی گروپ زرداری کا, اور اس کے علاوہ الموئز گروپ, اور اس کے علاوہ نشاد گروپ. یہی ہے. اچھا تینوں بڑی پارٹیوں کے لوگ, یہ بڑی پارٹیوں کے لیے. اب اس کے بعد دوسری چیز دیکھ لیں. اب آپ انہی کو پوچھ لیں کہ یہ جو پاور پلانٹ والے وہ کون لوگ ہیں؟ یہی سارے ہیں. اچھا پھر ان کے درمیان میں گورنمنٹ میں کون ہوتے ہیں ایک نہ ایک صورت میں؟ یہی سارے. درمیان میں جہاں پہ جو پرابلم ہوتا ہے, پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہے عمران خان, وہ واحد شخص ہے کہ جس نے اپنی گورنمنٹ میں اس کے باوجود کہ اس کے ساتھ لوگ تھے اس نے اس کے اوپر انکوائری کروائی. اس انکوائری میں پتہ چلا کہ ایکچولی فالٹ کن کن جگہوں پر ہے. کسی کو نہیں پتا کہ چینی کی پرائس کیسے رکھی جاتی ہے. ایکشن کیا ہوتا؟ دیکھیں ایکشن یہ ہوا, وہ اس پہ کورٹ میں چلے گئے, یہ شوگر ایسوسیشن والے سارے کورٹ میں چلے گئے. پرابلم یہی ہے نا کہ جب آپ سوچیں پاور پوائنٹ والوں نے 60 بلین 60 ارب روپے لگایا ہے, 400 ارب روپے 2 سے 4 سالوں میں 400 ارب روپے کما کے چلے گئے ہیں. آپ اس کی آئی پی پی بات, میں آئی پی پیز کی بات کر رہا ہوں. ان لوگوں نے ہر جگہ. اچھا پھر یہ لوگ کرتے کیا ہیں شوگر میں؟ کیا کرتے ہیں یہ جو گنا لیتے ہیں اس کو دکھاتے اگر 100 ہے لیتے 400 ہیں, 300 جو ہے وہ ایویژن, وہ سیلز ٹیکس ایویژن کے تھرو ہوتے ہیں. اس سے جو شوگر بنتی ہے وہ بلیک میں یا دوسرے طریقے سے بکتی ہے, وہ اسمگل ہوتی ہے, ٹیکس ایویژن ہوتا ہے. یہ سارے لوگ اربوں روپے اسے, اور اس کے بعد جو مڈل مین ہے نا وہ بھی انہی کے بندے ہیں. آپ اگر جا کے دیکھ لیں, اگر آپ کسی بھی جگہ پہ مافیا کو, چاہے وہ گندم ہے, چاہے وہ فرٹیلائزر ہے, چاہے, یہی لوگ بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے بھائی ایک بریک. اچھا اور مزے کی بات یہ سارے پاکستانی اور یہ سارے پولیٹیشین ہیں. میں ان سے کہتا ہوں کہ خدا کے لیے آپ لوگ اپنے اپنے علاقوں کے لوگوں کو کم از کم آپ چینی تو سستی دے دو. اتنے ظالم ہو کہ آپ ان لوگوں سے, اپنے علاقے کے لوگوں سے بھی چینی اتنی مہنگی ان کو بیچ رہے ہو, اور آپ لوگ اسی ملک سے ساری چیزیں چوس رہے ہو. ایک بریک لینی ہے, بریک کے بعد عامر صاحب میں پھر آپ کے پاس آؤں گا. ہم کیا کریں؟ ہم نے ایکشن لیا, وہ سپریم کورٹ چلے گئے. جب کورٹس میں سہارے مل جاتے ہیں تو پھر حکومتیں کیا کریں؟ ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد پھر مزید بات کریں. ویلکم بیک. وہ ذرا کوئکلی کیونکہ ٹائم بہت کم ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ہم نے ایکشن تو کیا تھا, اب کورٹس جو ہے سٹے دے دیتی ہیں تو کیا؟ بالکل, میمن صاحب نے بڑی اچھی بات کی. خسرو بختیار جہانگیر ترین اس وقت پی ٹی آئی کے سٹالورٹس تھے.
ایک سٹالورٹ پریس کانفرنس کر رہا تھا, ہمیں وہ کلیم اللہ سلیم اللہ کھلا رہے تھے, اور وہ دوسری پارٹی نے سٹے لے کے کیس ختم کر دیا. جیسے باقی ساروں کے تو سٹے ہو گئے تھے نا, جو خان صاحب نے سب کو رگڑ دیا تھا, ایسے ہی شرمیلا فاروقی صاحب آپ بتا رہی تھی, لاہور ہائی کورٹ نے اس دفعہ بھی ایک سٹے دیا ہوا ہے, تو چینی تو جائے گی. یہ مسئلہ یہی ہے کہ سارے کے سارے کچے چٹھے ایک ہیں سب کے, یہ سب حکومتوں میں ہوتے ہیں. رزاق داؤد صاحب ہوں, وہ اب کامرس منسٹر ہوں نئے, سارے بزنس گروپ سے آتے ہیں, سب اپنے اپنے بزنس کو دیکھتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں میں نے 80 ارب ڈالر کر دینی ہے ایکسپورٹ, تو اللہ کرے کہ کر دیں. 80 ارب چیف آف آرمی سٹاف لے کے آ رہے ہیں, 80 ارب اکیلے کامرس منسٹر لے آئیں گے گوہر جہاز صاحب, تو مسئلے تو ہمارے حل ہو جائیں گے, بس اور کیا. پریشانی کی کیا بات, خوش ہونا چاہیے اس پہ, تو آپ فکر مند لگ رہے ہیں مجھے. جی شرمیلا صاحبہ 30 سیکنڈ, یہ مجھے بتائیے گا, آپ سندھ میں کچھ افسران کی گرفتاریاں ہوئی ہیں, نیب ترامیم پر بھی فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے, بینیفیشریز کے نام بھی سامنے آ گئے ہیں, کیا گرفتاریوں کا پیپلز پارٹی کو بھی ڈر ہے, پیپلز پارٹی کی قیادت کے نام بھی اس میں؟ 30 سیکنڈ وقت کام ہے میرے پاس. نہیں عباسی صاحب, دیکھیے اگر کہیں کسی پر کوئی الزام ہے تو قانون کے مطابق اس پہ کارروائی ہونی چاہیے. ہم کبھی بھی عدالتوں سے, جیلوں سے, گرفتاریوں سے نہیں ڈرے. ہمارے لیڈروں نے تو یہاں پر 11 سال جیل کاٹی ہے. ہم بھاگنے والوں میں سے نہیں ہیں, نہ پریشان ہونے والوں میں سے ہیں. ہاں جو کچھ ہو قانون کے مطابق ہو, کوئی انتقامی کارروائی نہ ہو. وی ڈونٹ بلیو ان دیٹ. اور ہم اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ اس ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی ہونی چاہیے. کانسٹیٹیوشن سپریم. الیکشنز وقت پہ ہوں, کسی کے خلاف کارروائی ہونی ہے قانون کے مطابق ہو, یہ چیزیں طے ہیں. جب تک اس ملک کے اندر آئین اور قانون کے مطابق, بالکل ٹھیک ہے, آپ نے کہہ دیا کہ قانون کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے. جب قانون کے مطابق کارروائی ہوتی ہے تو پرابلم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. جب ریزلٹس عدالتوں میں نتیجے قریب آنے لگتے ہیں تو اس وقت ضمانتیں شروع ہو جاتی ہیں اور جو ہے ریلیف ملنا شروع ہو جاتا ہے. وقت پروگرام کا ختم ہو گیا. تھینک یو سو مچ سینیٹر ہمایوں مومن صاحب, عامر الیاس رانا صاحب, ڈاکٹر شرمیلا فاروقی صاحب, آپ تینوں کا بہت شکریہ. عادل عباسی کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.